دھاندلی کے الزامات عائد کر رہے ہیں، تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ری الیکشن کی طرف جانے دیجیے صورتحال کو تاکہ کلیئر مینڈیٹ مل سکے؟ نمبر 1. نمبر 2, آپ نے فرمایا کہ ہم وزارتیں نہیں لیں گے، تو کیا بلاول بھٹو زرداری اگلی قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہوں گے یا حکومتی بینچوں کا حصہ ہوں گے؟ جہاں تک آپ نے ری الیکشن کی بات کیا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ ایک تو کیسے آپ کو پتا کہ کلیئر مینڈیٹ ملے گا؟ ابھی ہم نے اتنا بڑا پروسیس کیا، سب کا خیال تھا کہ کلیئر مینڈیٹ آئے گا، اور کلیئر مینڈیٹ نہیں آیا. نہ انڈیپینڈنٹ پی ٹی آئی والا اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اپنے طور پہ حکومت بنائے، نہ مسلم لیگ نواز اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اپنے طور پہ حکومت بنائے، نہ میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں حکومت بناؤں. اب اگر ہم الیکشن کی طرف جائیں گے، ہمارا خون پسینہ کی محنت اس الیکشنز میں ہوتی ہے. ہمارے لوگ شہید ہوتے ہیں، ان پہ قاتلانہ حملہ ہوتے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ آپ الیکشن بس آسانی سے کریں. اور اگر ہم اس الیکشن کی طرف جائیں گے تو اسی قسم کے کیوس مجھے نظر آ رہا ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی نظر نہیں آ رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو الیکشن ریزلٹس ہوں گے مجھے یہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے کہ کوئی سیاسی جماعت ان کو قبول کریں گے. تو اس سے میرا خیال میں جو میسج پاکستان کے عوام بیچ رہے ہیں، لیکن ہمارا سیاستدان اس پیغام کو سن نہیں رہے ہیں. پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں آپس میں مل کے بات کرے، کام کرے. اگر وہ چاہتے تھے کہ وہ کسی ایک جماعت کو چاہتے تھے تو وہ اسی ایک جماعت کو چاروں صوبوں کا مینڈیٹ مل جاتا. پاکستان کے عوام نے سپلٹ مینڈیٹ اس لیے دیا کہ کسی ایک کا زور زبردستی پہ نہ چلے. اب سب مل کے پارلیمان کے اندر بات کر کے ہمارا مسائل کا حل نکالے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود پی ٹی آئی آج بھی ایک آپ سمجھے ایسے فیصلے لے رہے ہیں جو جمہوریت کے حق میں نہیں ہے. یہ کہنا کہ ہم کسی سے بات نہیں کریں گے تو آپ بات نہ کریں، مگر لوگوں نے آپ کو ووٹ کیوں دیا؟ لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا تاکہ آپ ان کے مسائل حل کر سکیں. تو نہ ایک پولیٹیکل فورس بات کرنے کے لیے تیار ہے، دوسرا پولیٹیکل فورس کے ساتھ بھی بات تو کرتے ہیں مگر اب سننے بھی پڑیں گے. اگر سنے بغیر وہ اپنے ہی کام کریں گے، بسم اللہ سو کریں، لیکن اس کا نقصان پاکستان کا ہوگا، پاکستان کی جمہوریت کی ہوگا، تو پاکستان کے نظام کا ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی اپنے اوپر یہ اب ہم اپنے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ذمہ داری ہے کہ جو بھی ملک کے حالات ہو، جیسے بھی صورتحال ہو، پاکستان کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف دیکھتی ہے کہ یہ جماعت ہمیں انسٹیبلٹی، کیوس، غیر جمہوری کانسیکوینسز سے بچائے گی. تو وہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی اپنے اعتراضات کے باوجود پاکستان کھپے کا نعرہ اٹھاتے ہوئے اس آگ کو بجانے کی کوشش کرے. جی ستی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں وزارتیں نہیں لے گی. پاکستان پیپلز پارٹی ایشو ٹو ایشو ہمارے مینیفیسٹو پہ، دوسرے ایشوز پہ اور اہم ووٹس پہ حکومت کے ساتھ دیں گے، لیکن ہم اپنے جو ڈائیلاگ کا کمیٹی ہے وہ ضرور ہوگا تاکہ جو بھی ہمارے اعتراضات ہے، جو بھی ہمارے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ بھی طے کیا جا سکے. اور اپوزیشن لیڈر میں تو میرا نہیں خیال میں بن سکوں گا. آئینی عہدے بھی نہیں لیں گے چیئرمین صاحب؟ آئینی عہدے جو ہیں بڑے 30 ستی صاحب. صاحب بہت شکریہ آپ کا. سر، پہلی دفعہ بلوچستان کی تاریخ میں پیپلز پارٹی کو ایک بہت بڑا مینڈیٹ ملا ہے اور لوگوں کی بڑی توقع ہے پیپلز پارٹی سے. تو سی ایس سی نے کیا فیصلہ کیا ہے کہ کیا وہاں پہ بھی آپ حکومت سازی کرنے جائیں گے؟ کیونکہ صرف کو تو آپ ویسے ہی جو ہے آپ کا وہاں پہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہے. ہم ضرور کوشش کریں گے کہ صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان میں پاکستان پیپلز پارٹی حکومت بنائے. اریبہ صاحب. Support for the Prime Minister candidacy, is it conditional or unconditional? Are you going to back Nawaz or Shahbaz for this? And my other question is, are you going to dictate presidency and governorship in the president? Look, as far as I've announced that my party doesn't want political instability
and where we see that nor do we have a mandate, so we were not going to put ourselves forward for that position. But we will support a political party without becoming part of the government in the shape of, ministries or sort of a PTM2 का जो लोग कह रहे हैं, तो उस तरीके से हम part of the government नहीं बनेंगे. मगर जहाँ तक उनके प्राइम मिनिस्टरशिप के वोट्स है, बजट के वोट्स है, लेजिस्लेशन होंगे, उस पे हम इशू टू इशू ज़रूर सपोर्ट करेंगे. जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे हैं, उस पे हम ज़रूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो आपने सवाल किया, शायद आपने भी सवाल किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे हक है हम इन इलेक्शंस में लड़े. जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के पास 17 सीट्स थी नेशनल असेंबली में, तब भी हमने स्पीकर के लिए, चेयरमैन सेनेट के लिए, प्रेसिडेंसी के लिए अपने उम्मीदवार खड़े किए थे. तो इस बार ज़रूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रेसिडेंसी के लिए, चेयरमैन सेनेट के लिए, स्पीकरशिप के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करेगी.